السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور اس فتنے کے سلسلے میں قرآن کی ہدایت پر عمل کر کر ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس زمانے کا فتنہ افواہ سازی ہے، پروپیگنڈا ہے، اور بدقسمتی سے جو نعمتیں فائدے کے لیے استعمال کی جا سکتی تھیں، ان نعمتوں کو گمراہی کے لیے، انتشار کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے، افواہ سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک رشتہ دار کی صحت کے بارے میں، اس کی طبیعت کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مہینوں لگتے تھے۔ جب گھوڑوں کا زمانہ تھا، خچروں اور اونٹوں کا زمانہ تھا، تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بات پہنچنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے۔ پھر ترقی ہوئی، ٹیلی گرام کا نظام آیا، اس کے ذریعے سے مہینوں کی بات دنوں میں آ گئی۔ پھر ڈاک کا نظام آیا تو وہ بات مزید مختصر مدت میں معلوم ہونے لگی۔ پھر زمانہ ٹیلی فون کا آیا تو اس کے ذریعے سے خال خال لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہوا کرتے تھے۔ پہلے کال بک کروائی جاتی تھی، پھر اپنے متعلقہ فرد کو وقت بتایا جاتا تھا، اس وقت پر وہ اس مقام پر پہنچتا، پھر ٹیلی فون آتا، اور ٹیلی فون کے درمیان جو لائن مین واسطہ ہوتا وہ اس سے بات کروا دیتا۔ اس میں بھی بات کٹ کٹ کے آتی تھی، کبھی آواز کے اندر خرابی ہو رہی ہے، کبھی بات ادھوری سنائی دے رہی ہے، کبھی بات گونج رہی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ زمانے نے ترقی کی اور اخبار کا زمانہ آیا، رسائل کا زمانہ آیا، تو چیزیں مرتب شکل میں ایک دوسرے تک پہنچنے لگیں۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ دائرہ کار محدود تھا۔ جن لوگوں کے اندر یہ ہنر ہوتا تھا وہ لوگ ان اخباروں میں خبر لگاتے اور رسائل مرتب کرتے۔ لیکن اب زمانہ آیا ہے سوشل میڈیا کا،
اس سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور سوشل میڈیا اب ہر آدمی کی رسائی تک ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی جو چاہے اس میں اپلوڈ کر دے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے افراد سازی ہوتی، افکار سازی ہوتی، نظریات سازی ہوتی اور مثبت ہوتی تو بہت فائدے کی چیز تھی، لیکن اس کے ذریعے سے افکار کو پراگندہ کیا گیا، اس کے ذریعے سے نظریات کو بگاڑا گیا، اس کے ذریعے سے افواہ سازی کی گئی، اس کے ذریعے سے الزام تراشی کی گئی۔ جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الزام اور جرم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الزام یہ کوئی آدمی کسی پر بغیر دلیل کے لگا دیتا ہے، اور جرم یہ ہوتا ہے کہ جو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اس افواہ سازی کے پروپیگنڈے نے لوگوں کے دماغوں کو اتنا پراگندہ کر دیا، اتنا پراگندہ کر دیا کہ لوگوں کے اندر سے برداشت، لوگ کے اندر سے اختلاف رائے سننا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا ختم ہو گیا۔ اور یہ ایسے وقت میں ہوا جس وقت کے اندر ہمارے ملک کا 60% حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں، جو ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، ہر بات کو جو طبیعت کو بھا جائے اس کو حق سمجھتے ہیں، ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بکھر گئی، قوم کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، قوم کے اندر عدم برداشت پیدا ہو گیا، قوم کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے کے وار کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ڈنڈوں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، پھر زمانہ آیا کلہاڑیوں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، پھر زمانہ آیا تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر زمانہ آیا دبابہ کے ذریعے سے لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر زمانہ آیا بندوقوں کے ذریعے سے لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر زمانہ آیا توپوں کے ذریعے سے، اور پھر وقت آیا میزائل ٹیکنالوجی، جہاز ٹیکنالوجی اور مختلف ایجادات ہوتی گئیں، ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جنگیں لڑی جاتی رہی۔ اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے کے اندر افکار کی لڑائی ہے، اس زمانے کے اندر نظریات کی لڑائی ہے، اس زمانے کے اندر ذہنوں کی لڑائی ہے۔ اس زمانے کے اندر جنگ لڑنے کے لیے آپ کو محاذ پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف سوشل میڈیا کو پکڑ لیجئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نا امیدی پھیلاتے رہیے، بد اعتمادی پھیلاتے رہیے، خود غرضی پھیلاتے رہیے، عیاشی پھیلاتے رہیے، بے غیرتی پھیلاتے رہیے، تو پورا کا پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے، پوری کی پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا تھا اور منافقین کا تھا۔ یہودی پروپیگنڈے کے ذریعے سے وہ ایک موٹیو تیار کرتے تھے، ایک صورتحال بناتے تھے، اور صورتحال بنا کر پھر سود پر قرضہ بھی دیتے تھے، اور مہنگے داموں، ڈبل ٹبل داموں پہ اسلحہ بھی فروخت کرتے تھے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ان دونوں کے پیچھے یہودی انویسٹمنٹ کام کر رہی تھی. اسی طریقے سے اس وقت پاکستان مختلف محاذوں پر جنگوں کا شکار ہے. سرحدوں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہیں، علاقوں کے اندر بھی جنگیں ہو رہی ہیں، اور صرف اس پر ہی نہیں بلکہ ذرائع ابلاغ کی بھی جنگ ہو رہی. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک نا امیدی، ایک پروپیگنڈا، ایک افواہ سازی اور ایک انتشار اور آپس میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اور کتنے ایسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو یورپ سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ہندو ہیں، کتنے ایسے ہیں جو قادیانی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو منافقین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ کمیونزم سے متاثر ہیں، وہ دہریے ہیں. ان کے مفادات اس ملک کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے مفادات، ان کی فنڈنگ یا تو را کر رہی ہے یا موساد کر رہی ہے یا دنیا کی مختلف اور ادارے کر رہے ہیں، اور مقصود صرف اور صرف اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، وہ اس جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں دیتا. میرے عزیز دوستو بھائیو، قرآن کریم جب آپ کھول کے دیکھیے، جس زمانے میں کھول کے دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ ہدایت اسی زمانے کے لیے بالکل تازہ. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، لفظ یہاں پر فاسق کا استعمال کیا، یعنی گناہگار، یعنی خبر دینے والے کے کردار کو دیکھا جائے گا، خبر دینے والے کے گفتار کو دیکھا جائے گا، خبر دینے والے کے اخلاق کو دیکھا جائے گا، خبر دینے والے کے نظریات کو دیکھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار کوئی خبر لے کے آئے، اب وہ خبر چاہے گھڑ سواری کی شکل میں آئی ہو، وہ خبر چاہے جہاز کے راستے سے آئی ہو، وہ خبر چاہے سوشل میڈیا کے راستے سے آئی ہو، وہ خبر چاہے اخبار کے راستے سے آئی ہو، وہ خبر چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے حاصل ہو، یا وہ خبر ایک دوسرے کو سنا کر حاصل ہوئی ہو، فتبینوا، ذرا ہوشیاری سے کام لو. ہوشیاری سے کام لو کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو. اور ان جاءکم فاسقن کے اندر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تمہیں تحقیق کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس خبر دینے والے کے کردار کو دیکھ لو، کہیں وہ فاسق تو نہیں ہے، وہ کہیں منافق تو نہیں ہے، وہ کہیں دہریہ تو نہیں ہے، وہ کہیں ملک دشمن تو نہیں ہے، کہیں وہ اسلام دشمن تو نہیں ہے، کہیں اس کے مفادات تو وابستہ نہیں ہے، کہیں وہ زر خرید غلام تو نہیں ہے. ایک لفظ بول کر اتنا بڑا دائرہ وسیع کر دیا کہ خبر لانے والے کے بارے میں تحقیق کرو پہلے کہ فاسقن، کہیں وہ فاسق تو نہیں ہے. فتبینوا کے بعد کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے ذرا ہوشیاری سے کام لو، دانش مندی سے کام لو، عقل سے کام لو، تحقیق سے کام لو، کچے کان کے نہ ہو جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک حدیث کو ملاتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے وہ آگے نقل کر دے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے ایسی خبر جس کو جلدی جلدی شیئر کیا جائے، ایسا پروپیگنڈا جس کی ذریعے سے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈالر آ جائیں، تو ایسی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں اور یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ میں اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا کہ یہ عادت منافقین کی ہے. اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے حالت امن میں خبر آتی ہو یا حالت جنگ میں خبر آتی ہو، اذاعوا بہ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، پروپیگنڈے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے. إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا ذمہ دار جو لوگ ہیں ان ذمہ دار افراد تک یہ بات پہنچائی جاتی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تاکہ وہ اس کی تحقیق کر لیں، اس کے وزنی ہونے، اس کے مصدقہ ہونے اور غیر مصدقہ ہونے کی آگاہی حاصل کر لیں. انتظار کرتے. آج حال یہ ہے کہ نہ وعدوں کی پاس ہے، نہ عہد و پیمان کی پاس ہے، نہ ایمان کا لحاظ ہے، نہ جھوٹ اور سچ کا کوئی معیار ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ہم اگر اس حدیث کو بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معیار تو یہ نہ چاہیے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو. وَاکرہ لِأَخِیکَ ما تکرہ لنفسک، جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ تم اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہم گنگے شیطان ہو جاتے ہیں، ہم بہرے ہو جاتے ہیں، ہم حقائق سے آنکھ چراتے ہیں، ہم وقت کے تقاضوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھتے، ہم معاملات کی حساسیت کو نہیں دیکھتے، ہم خود غرض ہو جاتے ہیں. یہ میں اپنے طور پہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ قیامت تک احوال آتے رہیں گے، اس کے اندر تمہیں ذمہ داری سے کام لینا ہے. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان تصیبہم، کہ تم کسی کے اوپر حملہ کر دو، تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں جب حقیقت حال سامنے آئے تو تم نادم اور شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا. بہت سی چیزیں ریورس بیک نہیں ہو سکتی، بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں وہ غلطیاں معاف نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے، آخرت کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے. آخرت کے اندر حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ میاں حقوق اللہ کے بارے میں کہیں گے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے،
لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا تو اللہ کہیں گے یہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بندے کو راضی کر لو، جب بندے کو تم راضی کر لو گے تو پھر میں راضی ہوں گا، پھر میں تمہیں پل صراط سے گزرنے کی اجازت دوں گا۔ حدیث کے الفاظ نے ڈرا کر رکھ دیا کہ پل صراط پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ابھی پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے چنگی پہ روک دیا جاتا ہے اور ٹیکس لیا جاتا ہے، اس طرح پل صراط پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بندے کا پہلے حق ادا کرو، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اس بندے کا حق تم پر ہے، تم اس کو ادا کرو، اگر یہ راضی ہو جاتا ہے تو تم اس صورت کے اندر پل صراط کراس کر سکتے، ورنہ کھڑے رہو۔ اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر، ایک دن۔ تو میرے عزیزو، قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اجتماعی طور پر پوری قوم کی تعمیر کی جاتی، پوری قوم کو ذمہ دار بنایا جاتا، قوم کے فلاح بہبود کے منصوبے پیش کیے جاتے، قوم کے فلاح بہبود کے، ملک کے ترقی کے لیے اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ایجنڈا دیا جاتا، اس کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے، غریبوں کی سہولت کے لیے غریبوں کو پستی سے اٹھا کر کسی قابل بنانے کی کوشش کی جاتی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ رات میں چکر لگا رہے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، چکر لگا رہے ہیں، ایک جگہ سے کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، معلوم کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ولادت کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جگی کے اندر، محل کے اندر نہیں، فلاں جگی کے اندر ولادت کا معاملہ ہے، جاؤ تم اس کی مدد کرو، اور اپنے کندھے کے اوپر غلے کی بوری لا کر وہاں پہنچاتے ہیں کہ تاکہ آگے ان کے کھانے پینے کا معاملہ بھی ہو جائے۔ یہ روشن مثالیں، یہ روشن ستارے، بدقسمتی سے آج ستارے گانے والے ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ گانے والے کے گھر کا پانی نہیں پیا جاتا تھا، آج گانے والے سپر اسٹار ہو گئے، اور ٹک ٹاک جب سے آیا تو بہت سو کی عزتیں داؤ پہ لگ گئیں۔ وہ بچیاں جو پاک دامن خاندان کی بچیاں تھیں، وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے کمانے کی غرض سے وہ کچھ کر رہی ہیں، وہ کچھ کر رہی ہیں کہ تاکہ میرا سبسکرائبر بڑھ جائے، میرے فالوورز بڑھ جائیں، میرے دیکھنے والے بڑھ جائیں، یعنی میرے گناہ بڑھ جائیں۔ ناچنا، گانا، تھرکنا، باجے بجانا اور برہنہ ہونا ایک تو خود گناہ، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے اس گناہ کے اندر اس کا حصہ پڑنا احساس ہی نہیں ہے۔ ڈالر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ملک کے اندر پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ کم اور ایزی منی کی طرف توجہ زیادہ ہے، کیونکہ سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں تو ڈالروں میں پیسے مل رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کے پاس پڑھنے لکھنے والے کم رہ جائیں گے، سوچنے اور تدبر کرنے والے لوگ کم رہ جائیں گے، ناچنے گانے والے تھرکنے والے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی محنت نہیں کرنی۔ 10 سال پڑھے، ڈگری لے کے جاب کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے پاس رشوت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، آپ اے گریڈ میں پاس ہوئے، بھاڑ میں جائیں، آپ کے اے گریڈ میں پاس ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایک آدمی کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، ٹک ٹاکر بن گیا، وہ اربوں روپے کما رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 500 روپے لے لیجئے، اور ایک گانے والے کو اپنی فنکشنز کے اندر بلاتے ہیں، 2 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ایک رات کی فیس ہے اس کی۔ تو گانے والے پیدا ہوں گے یا قرآن کے حافظ پیدا ہوں گے؟ پڑھنے لکھنے والے پیدا ہوں گے یا جہلا پیدا ہوں گے؟
حالانکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی پر پہلی وحی جو آئی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی سے آئی ہے، کہ یعنی تم کو پڑھنا ہے اور انشن نہیں پڑھنا ہے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھنا، یعنی اس قرآن اور اسلام کی چھتری کے نیچے پڑھنا ہے۔ اب تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، تم جو ہے میڈیکل فیلڈ میں جاؤ، تم ایجوکیشن فیلڈ میں جاؤ، تم فزکس لو، تم کیمسٹری لو، تم بایولوجی لو، تم کچھ پڑھو، لیکن اسلام کی چھتری کے نیچے۔ میرے عزیزو، قرآن کی آیات ان حالات کی ترجمانی کر رہی ہیں اور ہم کو بتلا رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ اس وقت یہ جو میں نے موضوع اختیار کیا ہے انتہائی حساس موقع ہے، انتہائی حساس، اس میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اردو محاورے میں بولا جاتا ہے لمحہ غلطی کرتا ہے صدیاں سزا بھگتتی۔ تو اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جب غلطی کی گنجائش نہیں تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، جذبات کے دھارے میں نہیں بہنا چاہیے۔ ہم کو اسلامی تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم کو قومی تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم کو ملکی تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم کو بین الاقوامی حالات کو بھی دیکھنا ہے، اور ان تمام کی تجزیہ کرنے کے بعد ہم کو پھر صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اور پروپیگنڈا بڑھے گا اور انتشار کی فضا بنائی جائے گی، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع عطا کیا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کے اجتماع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پورے کراچی کا اجتماع ہے، تو وہاں پر جائیے، وہاں پر جا کر وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تہجد میں دعا کیجئے، نمازوں میں دعا کیجئے، یہ قبولیت کا اجتماع ہے، اس اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی دعا کیجئے۔ ان بزرگوں کا مقصد صرف اور صرف ایمان کی ہوا چلانا ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری کو روشن کرنا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی جان کھپا رہے ہیں، بڈھے بڈھے بزرگ ہیں، چلنا مشکل ہے، لیکن وہ ایمان کی فکر کے اندر آئے ہیں اور ایمان کا پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس اجتماع کے اندر شرکت کیجئے اور اپنے ملک کے لیے مانگیے، اپنی قوم کے لیے مانگیے، امت مسلمہ کے لیے مانگیے، فلسطین کے لیے مانگیے، اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کیجئے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لیبیا میں کیا ہوا، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لبنان میں کیا ہوا، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے عراق میں کیا ہوا، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سا اس کو معمولی مت سمجھیے اور ہر خبر پر کان مت دھریے اور ہر ایک کی بات کو سچ مت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم کو ایسی قیادت عطا فرمائے جو اسلام سے بھی محبت کرتی ہو، جو دین سے بھی محبت کرتی ہو، جو ملک سے بھی محبت کرتی ہو، جو قوم سے بھی محبت کرتی ہو، جو دور اندیش ہو، جس کے اندر حمیت ایمانی ہو، جس کے اندر غیرت ایمانی ہو، جس کے اندر کچھ کرنے کا ولولہ اور صلاحیت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔